محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمزاد کو قابو کرنے کے شوقین حضرات کے لیے 100% گارنٹی شدہ ایک خاص عمل اور تحفہ، یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ہم نافل خلائق بن جائیں اور امت کی اصلاح کا ذریعہ اللہ تعالی ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالی ہماری بھی اصلاح فرما دے، ہمیں بھی ہدایت کے راستے پہ رکھے جب تک زندگی ہے، اور اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان اور خیر کے اوپر فرمائے۔ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے اور عملیات کے حوالے سے اپنے تجربات، مشاہدات وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہماری بھی اصلاح ہو اور اس فتنے کے دور کے اندر امت مسلمہ کی بھی اصلاح ہو۔ اور آج کل چونکہ ٹیکنالوجی ایسی لیٹسٹ ہے، پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر 5G ٹیکنالوجی ہے، پھر اسی طرح مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں، اور مختلف قسم کے اس وقت فتنوں کا دور ہے، ڈیجیٹل فتنے ہیں، اور سائبر کرائم کے حوالے سے ایسے حیرت انگیز کام ہو رہے ہیں کہ جو انسان کی عقل اور سمجھ سے بھی باہر ہیں۔ تو اس دور کے اندر بہت سارے ایسے نوجوان ہیں کہ جو مجھے بھی کئی میسج کرتے ہیں سال ہر سال سے کہ جی ہمیں ہمزاد کو قابو کرنے کا عمل بتا دیں، ہمزاد کو مسخر کرنے کا عمل بتا دیں، ہمزاد کو تسخیر کرنے کا اور قابو کر کے اس کو کنٹرول کر کے اس سے کام لینے کا کوئی چلہ کروا دیں، کوئی عمل دے دیں، ہمزاد دے دیں۔ بعض لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، اور میں بعض کو انفرادی طور پہ سمجھاتا ہوں، بعض کا جواب پھر دینا مناسب نہیں ہوتا، لمبی لمبی گفتگو سننی پڑتی ہے اور کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر یہ سوچا کہ چلیں مختصر ایک کلپ کے اندر چند باتیں عرض کر دی جائیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کو شوق ہے کہ ہمزاد کو قابو کریں اور ہمزاد کو مسخر کریں، ہمزاد کے اوپر کنٹرول حاصل کریں۔ یہ بات تو قرآن و سنت سے طے ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہمزاد شیطان پیدا کیا جاتا ہے، اللہ اس کو پیدا کرتا ہے اور ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، فرشتہ نیکی کی طرف چلاتا ہے، ہمزاد شیطان برائی کی طرف وسوسے ڈالتا ہے، اس طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تو قرآن و سنت سے طے ہے۔ پھر اس کا میں نے کچھ تفصیلی بھی بیان کیا ہے کہ شیطان نے کیسے مہلت مانگی اور کیا ہوا، اور پھر میرے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے اندر ہمزاد اور شیطان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ جو آج کل کے نوجوان ہیں جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر طرح طرح کی ویب سائٹ، طرح طرح کے جو چینل ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پھر ان کے طرح طرح کے جو خرافات سے پر مبنی جو ان کے اعمال ہوتے ہیں، ان کے چلہ کشی ہوتی ہے، اور ان کے جو جنتر منتر ہوتے ہیں، طلسم ہوتے ہیں، اور جادو کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نوجوان اپنے مقصد کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، یا اپنی بعض ایسی جہالت اور خباثت کی وجہ سے ان کے ہتھے چڑھتے ہیں، غلط قسم کے اپنے عقائد بنا لیتے ہیں، اپنے غلط قسم کی سوچ بنا لیتے ہیں، اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں، اپنے پھر اعمال خراب کرتے ہیں، اور اپنی سوچ کو بھی غلط کر لیتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، غلط طرف ان کا ذہن جاتا ہے۔ جس طرح کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، جی ہمیں کوئی جن دے دیں، کوئی موکل دے دیں، کوئی پری دے دیں، کوئی حاضری دے دیں، اس طرح کے مجھے بیوقوفانہ میسج کرتے ہیں کئی نا۔ پھر میں اب ایک ایک کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ سب بکواس ہے، ڈرامہ ہے۔ پری آپ کو کون پری پکڑ کے دے گا؟ میرے پاس پری ہوتی تو مجھے 3-4 شادیاں کرنی پڑتی، پھر میں پری کے ساتھ ہی زندگی گزارتا اور ہواؤں میں اڑتا۔ کیا بیوقوفانہ باتیں ہیں، پری کیا اور موکل کیا؟ موکل اس کی حقیقت ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو کسی اور موقع پہ بتاؤں گا۔ جنات کی حقیقت ہے، موکل کی حقیقت ہے، لیکن یہ پری اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ دے دیں، یہ کوئی بازار میں بکنے والی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی اپنے مجاہدات کی وجہ سے کوئی موکلات ہیں یا کوئی اور مسلمان جنات ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ آپ کو کوئی دے دے گا، اور اس میں کچھ جہالت بھی ہے۔ اب اس طرح کے جو نوجوان ہیں کہ جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کی تلاش اور جستجو میں ہیں، نیٹ پہ ہیں، جادوگروں سے رابطے کرتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کو میسج کرتے ہیں، ہمارا الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق جنات، جادو اور بندش کا علاج کرتے ہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ نہ کوئی ایسی ہم کوئی شعبدے بازیاں دکھاتے ہیں، نہ کوئی اس میں کالے بکرے مرغے، نہ کوئی ایسے آپ کو خرافات، نہ کوئی ہنڈیاں چڑھانے کا عمل کرواتے ہیں، نہ ہم حاضریاں کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق دم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، جنات کا مریض ہو، جادو کا ہو، بندش کا ہو، میرا رب اسے شفا دیتا ہے، شفا دینا اس کا کام ہے۔ ہمارا کام قرآن و سنت کے مطابق، اپنے علم اور تجربے کے مطابق صحیح علاج کرنا ہے، صرف یہ کام ہے۔ شفا ڈالنا میرے رب کا کام ہے۔ جب معالج اپنے علم اور تجربے کے مطابق صحیح تشخیص اور صحیح علاج کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور شفا پیدا فرما دیتے ہیں، بس یہ کام ہے معالج کا۔ اب جو ایسے نوجوان ہیں اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہمزاد قابو کرنے کا عمل دے دیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے، میں پہلے 1-2 ویڈیو میں یہ بیان کر چکا ہوں
کہ ہمزاد جو ہے یہ انسان کے ساتھ ہے اور یہ غیر مسلم ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، جنات کی نسل میں سے ہوتا ہے، شیطان ابلیس کا پیروکار ہوتا ہے، اور انسان کو برائی کی طرف لگانے کے لیے اور جہنم میں لے کے جانے کے لیے یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور لگایا جاتا ہے۔ اب شیطان ابلیس ہمارا دشمن کیوں ہے؟ وہ اللہ کا دشمن بنا، اللہ کے حکم سے اس نے انکار کیا، اور پھر انسان حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے حسد اور بغض اور کینہ کی وجہ سے دشمنی پالی۔ پھر اللہ نے اسی شیطان کو آدم کی اولاد کے پیچھے لگایا اور کہا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ میری بات مانیں گے، تیرے قابو نہیں آئیں گے۔ جس طرح کسی کو اعتماد ہوتا ہے نا انسان کو، کہ انسان کہتا ہے، اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو یا تیرے بچے کو میں تیرے خلاف کروں گا، ورگلاؤں گا، بھڑکاؤں گا، تو انسان کو اتنا اعتماد ہوتا ہے اپنے بچے کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، یا اپنے کسی اور بہن بھائی کے اوپر، وہ کہے گا اگر یہ میرا ہے تو یہ تیری بات نہیں مانے گا، اگر یہ میرا نہیں ہے یا یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر یہ تیری بات مانے گا۔ اور جو مخلص نہیں ہوتا وہ اپنے والدین کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، دوسرے ہمسایوں کی، لوگوں کی باتوں میں آ کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے، وہ یہ تو ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میرا مخلص بندہ ہوگا تو تیرے ہتھے نہیں چڑھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم شیطان کے ہتھے چڑھتے ہیں ہم اللہ کے مخلص بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے مخلص بندے بہت کم ہوتے ہیں، اور اخلاص والے جو ہوتے ہیں مخلص، وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ رب العزت آئے ہوئے فتنوں کو اڑا دیتے ہیں اور ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مخلص، اپنے تھوڑے اور اپنے نیک اور اپنے شکر گزار بندوں میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے، یہ دعا کیا کریں۔ اب ہمزاد کو قابو کرنا کیا ہے؟ اصل اس کو قابو کرنا یہ ہے کہ اس کے شر سے، اس کے فتنے سے آپ بچ جائیں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ یہ میرا ہزاروں کے اوپر تجربہ شدہ عمل ہے، اور یہ تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے بھی میں نے کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے ایک ویڈیو میں یہ عمل بتایا تھا، پھر اس کا مجھے آؤٹ پٹ اور زیادہ ملا۔ بہت سارے نوجوانوں نے مجھے جو میسج کیے تھے ہمزاد کو قابو کرنے کے، پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو عمل ہمیں بتایا تھا اس سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں شیطان کے شر سے، چنگل سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے، بعض نوجوانوں کو پورن فلمیں دیکھنے کی عادت تھی بری، اللہ نے ان کی وہ چھڑوا دی، بعض کو اور برائیوں کی، بدکاریوں کی، بے حیائیوں کی عادت تھی، اللہ نے وہ چھڑوا دی، بعض نوجوانوں کو اللہ رب العزت نے نمازی بنا دیا، بعض کو پاک دامن بنا دیا۔ یہ شیطان اور ہمزاد کو سمجھے کہ انہوں نے قابو کر لیا اور اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا، اس کے شر اور فتنے سے بچ گئے، اس کے چنگل سے بچ گئے۔ جس طرح ایک انسان کو پتا ہو کہ میرے ساتھ ایک سانپ نے رہنا ہے، جس کمرے میں میں ہوں میرے کمرے میں ایک سانپ نے میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہمیشہ رہنا ہے، تو اب انسان کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اس سانپ کے چنگل سے کیسے بچوں، اس کے ڈنگ سے، اس کے زہر سے، کہ یہ مجھے مارے نہیں اور مجھے نقصان نہ پہنچائے، میں اس سے کیسے محفوظ رہوں۔ یہ ہے کنٹرول کرنا ہمزاد کو۔ اب آپ نے اس سانپ کو اس حد تک قابو کرنا ہے، اس کا منہ باندھ دیں یا کوئی ایسی چیز اس کو سنگا دیں کہ وہ آپ کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، آپ کے اوپر حملہ نہ کر سکے، یا آپ اپنے ایسے حفاظتی حصار میں، حفاظتی چیز میں آپ رہیں کہ وہ آپ کے اوپر اٹیک نہ کر سکے، آپ کسی وقت بھی اس سے غافل نہ ہو۔ یہ ہے کنٹرول کرنا۔ ہمزاد نے ہمارے جسم کے اندر داخل ہے، موت تک اس نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، موت کے بعد پھر اس نے الگ ہو جانا ہے، اور پھر قیامت کے دن اس نے شیطان کے ساتھ دوزخ میں جانا ہے، اور اس انسان کو بھی لے کے جانا ہے جو اگر اس کی بات مانے گا، نہیں تو وہ خود ابلیس کا چیلا ہے، شیطان ہے، شیاطین میں سے ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ خود اپنے بڑے ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اسے۔ ہمزاد کو قابو کرنے کا جو عمل ہے یہ آپ نے یہ کرنا ہے ہر نوجوان کے لیے، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ جو میرے کہنے پہ یہ عمل کرے، جس طرح میں بتانے لگا ہوں، 3 چیزیں بتاؤں گا آپ کو۔ جو نوجوان، بڑا، بوڑھا، عورت، مرد میرے کہنے پہ یہ عمل کرے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، اللہ رب العزت اس کو نفس و شیطان کے چنگل سے نہ بچائے تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں۔ اتنا میں اللہ کی ذات کے اوپر، یہ میں اللہ کے اوپر مان کر کے آپ کو، اللہ کی ذات و صفات کے اوپر اعتماد کر کے میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ دعوے سے کہہ رہا ہوں، اتنا مجرب عمل ہے یہ۔ جس نوجوان بچے نے یہ عمل کیا، اللہ نے شیطان ہمزاد کو اس کے پاؤں کے نیچے رگڑ دیا، کمزور کر دیا، اور اس کو اللہ رب العزت نے تقوی کی، طہارت کی، نیکی کی، پاک دامنی کی بلندیاں عطا فرما دی۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو میں نے یہ عمل بتایا، ان کی برائیاں چھوٹ گئی۔ ایک نوجوان ہے بہت بڑا، وہ تاجر بھی ہے کپڑے کا، وہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ نے جب سے یہ عمل بتایا میں نے کرنا شروع کیا تو اب مجھے ایسا ہے کہ میں چھوٹی سی گڑبڑ بھی کرتا ہوں تو مجھے فوراً سزا ملتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی رحمت ہے تیرے اوپر، اللہ تجھے چھوٹی چھوٹی گڑبڑ سے بھی بچا لیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات؟ وہ کہتا ہے میں چھوٹی سی گڑبڑ بھی کرتا ہوں، پہلے تو بہت بڑے بڑے کام کرتا تھا نا،
کہتا ہے اب میں چھوٹی سی گڑبڑ بھی کرتا ہوں تو مجھے کان سے پکڑ کے نا ایسے مروڑ دیا جاتا ہے اور بچا لیا جاتا ہے اور تھوڑی سی سزا دے کے اللہ مجھے موڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی رحمت ہے تیرے اوپر، اللہ تجھے ہر برائی سے، شر سے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچا رہا، اور کیا لینا۔ تو یہ عمل یہ ہے کہ وہ نوجوان جو حمزاد کو قابو کرنے کا شوقین ہے وہ کیا کرے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، اکیلا پڑھے، جماعت سے پڑھے، اس کی کوئی پابندی میں نہیں لگا رہا۔ کم از کم نماز پڑھے جو نماز نہیں پڑھتا، کم از کم فرائض اور واجبات کو ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سنت کی، با جماعت نماز کی، مسجد میں جا کے پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ پہلے امت کو آہستہ سے بے نمازی کو فرائض اور واجبات کے اوپر لایا جاتا ہے۔ یہی دعوت اور تبلیغ کی اور اصلاح کی ترتیب ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو موو کیا جاتا ہے۔ جس طرح لوگ کسی کو آہستہ آہستہ برائی اور نشے کی طرف لگاتے ہیں، اسی طرح نیکی کی طرف بھی دعوت اور اصلاح آہستہ آہستہ کی جاتی ہے۔ ایک دم ڈنڈا پکڑ کے اس کو نہیں کہا جاتا کہ آج تو نے 17 رکعتیں پڑھنی ہے عشاء کی اور نوافل بھی پڑھ کے جانے اور ذکر بھی کر کے جانا، وہ نہیں پڑھے گا۔ اس کو کہیں کہ پہلے فرض ادا کرے، 4 فرض پڑھ لو عشاء کے، 3 وتر پڑھ لو، کم از کم اتنے پڑھ لو۔ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نہیں جاتے، آؤ ہمارے ساتھ پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، وضو کر کے پڑھ لو، لیٹ نائٹ پڑھ لو۔ جب اتنا وہ آہستہ آہستہ دین کی طرف آئے گا، اللہ اس کو اور توفیق دے گا، اور توفیق دے گا، وہ پھر دین کے اوپر چلتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ہر فرض نماز کے بعد 70 بار صرف پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا ہادی، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار۔ جو نوجوان، بچی، بچہ، عورت، مرد، بوڑھا، جوان یہ عمل کرے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت اس کا حمزاد، اس کا شیطان اس کے کنٹرول میں، اس کے قابو میں دیں گے۔ اس کے شر سے، فتنے سے، دشمنی سے، اس کے نقصان سے وہ بچ جائے گا اور اللہ کی رحمت میں داخل ہوگا، اور پاکیزہ زندگی گزار کے، حیاتاً طیبہ زندگی گزار کے وہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ یہ زبردست عمل ہے، اس عمل کو کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہماری سب کی، آنے والی نسلوں کی اور موجودہ نسلوں کی حفاظت فرمائے ہر شر سے، فتنے سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اولادوں کو، نسلوں کو دیندار بنائے، اللہ رسول کا فرما بردار بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔